خصوصاً پی ٹی آئی کا نشانہ وہ دوست ممالک ہیں جو مشکل ترین حالات میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے چائنا پر اور ان کے دیے گئے پروجیکٹس پر کرپشن کا الزام لگایا، صرف اس لیے کہ چائنا سے تعلقات خراب ہو، پھر اس پہ معافی بھی بعد میں مانگی۔ اسی طرح سعودیہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جان بوجھ کر اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ پہلے ان کے ایک رہنما مروت، انہوں نے یہ بیان دیا، اور وہ بیان بھی انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد دیا، اور اب ان کی گھر والی جو ان کی جان نشین ہے، جس نے اس پارٹی پر اور پھر اس کے بعد اس ملک پر حکومت سے قبضہ کرنے کا جس کا خواب ہے، اب اس نے یہ بیان دیا ہے۔ اور یہ انہی ممالک کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے دوست ملک ہیں، جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ وہی کام کیوں کرتے ہیں جس کا نقصان پاکستان اور پاکستان کے ہر غریب آدمی سے لے کے پاکستان میں کاروبار اور رہنے والے ہر آدمی کو ہوتا ہے؟ یعنی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے، غریب کا چولہا نہ چلے۔ آپ سعودیہ کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ وہاں پر 35 لاکھ لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں۔ وہاں وہ جو ہر مشکل دور میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مسلم ملک کے طور پہ، وہ ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیں۔ آپ چائنا پر الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو ان کا رول ہے وہ نہ رہے، تاکہ پاکستان پھر ڈیفالٹ اور پاکستان کے غریب کا چولہا بند ہو۔ یہ کھیل جان بوجھ کے کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کے بعد کھیلا جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنی رہائی کے لیے ہر چیز تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کو لاک ڈاؤن کر دوں گا، بند کر دوں گا، آگ لگا دوں گا، اور آپ کے رہنما کہتے ہیں کہ اس ملک پہ بے شک ایٹم بم گر جائے، بانی پی ٹی آئی چاہیے، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کبھی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ کے پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پاکستان کے دوستوں پر الزام لگا کر جان بوجھ کر پاکستان کو مشکل میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ کس ایجنڈے کی خاطر؟ اور جو آپ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ ان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا ہے، وہ الزام نہیں ہے۔ آپ سے پہلے ان کی گھر والی گولڈ سمتھ کی بیٹی ہے، وہ دنیا کا مشہور ترین یہودی خاندان ہے۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی کے بچے اسی گھرانے میں پرورش پا رہے ہیں، بیٹے بھی اور وہ بیٹی بھی جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہودی خاندان کیا کیا نہیں ان کے لیے کرتا، فنڈنگ نہیں کرتا، فنڈنگ کے علاوہ پوری انٹرنیشنل لابنگ نہیں کرتا۔ کبھی کوئی مشکل کوئی چیز ہو تو وہ بیوی جو کہ لوگوں کے سامنے طلاق یافتہ ہے یا جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، جمائمہ خان، وہ ٹویٹ سے لے کر ہر امداد کے لیے اپنے سابق شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کیسا ریاست مدینہ ہے؟ یہ کیسی آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ سعودیہ کو تو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے سابق سسرال جہاں آپ کے بچے ہیں ان کو آپ نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آج بھی وہ یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام صرف اس لیے نہیں ہے، آج بھی بین الاقوامی طور پر امریکہ میں جو لوگ بانی پی ٹی آئی کی لابنگ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ وہی ہیں جو اسرائیل کی لابنگ کر رہے ہیں، جو اسرائیل میں فلسطینی شہید بچوں پر ہونے والا جو ظلم ہے اس کی بجائے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ الزام حقائق پر مبنی ہے، یہ الزام ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جس کو آپ لے کر بڑھ رہے ہیں، اور اسی ایجنڈے میں آپ پاکستان کے دوستوں کو پاکستان سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلم ممالک ہوں یا چائنا جیسے دوست ہوں۔ پاکستان میں معیشت کو آپ
तहवाला करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये एजेंडे का हिस्सा है। और ये सब कुछ अगर कोई समझता है कि ये बुशरा बीबी ने अकेले किया है, नहीं, एक एक लफ्ज ये बानी पीटीआई का है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो अब अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए की जा रही है। लॉकडाउन कर दो, आग लगा दो, आईएमएफ को खत लिख दो, साइफर लहरा दो, सऊदीया चाइना पर इल्जाम लगा दो, किसी तरह तुम्हें रहाई मिले। कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। कोई ऐसा एहतजाज जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा कर सके, इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, रियासत पाकिस्तान इस काबिल है कि किसी भी फसाद को, किसी भी इंतशार को रोक सके। एहतजाज हर एक का हक, मगर एहतजाज कानून के दायरे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म या पाकिस्तान का आइन वाज़े, एहतजाज करें, फसाद नहीं करने देंगे, इंतशार नहीं फैलाने देंगे, दोस्त मुल्कों पर इल्जाम नहीं लगने देंगे, पाकिस्तान की मईशत को में रखना नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से फिर एक दफा पटरी पे चढ़ा है। महंगाई कम हुई है, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन है, रुपया तकड़ा हुआ है, दोस्त मुमालिक यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आप हर आए दिन फसाद, इंतशाद, लॉकडाउन, जलसे बंद, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और इनके साथी, वो केपीके का वजीर आला हो, वो कान खोल के सुन ले। उसको जो ढील दी गई है वो एक हद तक होगी। वफाक के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और कोई सूबा अगर ये समझेगा कि वो वफाक पर हमलावर हो सकता है अपने वसाइल से, तो ये पाकिस्तान का ना आईन इजाजत देता है, ना पाकिस्तान की रियासत और वफाकी हुकूमत इजाजत देगी। इस बयान पर क्यों मुंह बंद है